بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں ایک آیت اور اس کے شان نزول کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ جلیل القدر مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے دعا کے وقت سرگوشیاں کریں، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ چیخ چیخ کر پکاریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں کہ میں ان سے قریب ہوں یا دور، سو میں قریب ہوں۔ جب کوئی مجھ سے دعا مانگے تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین لائیں تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ شاید معمولی غور و فکر کے بعد ہی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کس قدر محبت اور شفقت کتنے پیارے انداز میں کیا ہے، کہ جب سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ اللہ قریب ہے یا دور، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلکہ براہ راست فرمایا میں تو قریب ہوں، کوئی مجھے پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو جواب بھی دیتا ہوں، تو مجھے پکارو اور مجھ پر ہی ایمان لاؤ۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک دو نہیں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے سے دعا مانگنے کا نہ صرف حکم دیتے ہیں بلکہ نہ مانگنے پر سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند کے طور پر یہ آیت پڑھی، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور تم کو دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے متکبرانہ رو گردانی کریں گے ان کو ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز اصل جوہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک جب یہی سب سے افضل ہے تو اللہ کے لطف و عنایت اور رحمت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت دعا ہی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو دعاؤں میں سے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یقیناً رحمت و شفقت کی اس سے بڑھ کر کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اور اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبدیت کا مقام ہے، اور دعا چونکہ عبدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، بشرطے کہ دعا کرتے وقت انسان کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوا ہو۔ اس لیے دعا کو اس قدر اہمیت دی گئی اور افضل ترین عبادت کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مقام عبدیت کے امام تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں سے غالب الصف اور حال دعا کا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو روحانی
دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں ان میں سے سب سے بیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا امت کو ان کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرامت ہوتی ہے، ضرور فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان حوادث، مصیبت اور بلاؤں میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے اللہ کے بندو دعا کا خوب اہتمام کرو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، دعا کو ایسا فائدہ مند بنایا کہ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا بھی حل بنا دیا، ان پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی مؤثر بنایا جو مستقبل میں کبھی پیش آئیں گی۔ اب دعا کی مقبولیت اور اللہ کے نزدیک اس کے مقام کے بارے میں ایک اور حدیث پڑھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بہت زیادہ حیا، شرم اور کرم فرمانے والا ہے۔ ان کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو انہیں خالی لوٹا دے۔ اب دعا کے مقام اور نافیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص اختیار فرمایا ہے اور ہر جگہ ذریعہ نجات بتایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اختیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس سے یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ اگر دعا بے دھیانی سے کی جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ ایک شخص بادشاہ کے سامنے اپنی فریاد اور درخواست پیش کرتے وقت بھی کبھی آسمان کو دیکھے کبھی زمین کو، تو کیا خیال ہے کہ بادشاہ اس کی فریاد سن کر پوری کرے گا یا ناراض ہو کر سزا دے گا؟ انتہائی بے مروتی کے بعد یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت کسی سے مدد طلب کی جائے اور اس کے سامنے فریاد کر کے اس کی ہمدردیاں حاصل کی جائے، اور خوشی کے موقع پر اپنے معاون اور غم گسار کو بھول جایا جائے، اور پھر جب وہ دوبارہ مصیبت آئے تو ایک بار پھر اس کے سامنے اپنی خدمات پیش کی جائے۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ دعا میں جلد بازی، فطری طور پر انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اور دعا میں جلد بازی اور اجرت طلبی اور کسی کام کو جلدی کروانے میں ایک عنصر حکم اور بڑائی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سخت بے ادبی اور نادانی سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں اللہ کے نزدیک اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے تو دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ ہم اکثر بزرگوں سے سنتے رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے، وہ بندے ہی کی کسی بلائی اور مصلحت سے اندیر نہیں۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب دعا کرنے والوں کی عمومی پریشانی اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو اس وعدے قبولیت کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس کی چند وجوہ ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں: بے توجہی، عجلت پسندی، خوشحالی میں خدا کو بھول جانا، حرام چیزوں کا استعمال وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے
اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے، اے رسولو تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح، میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال۔ اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو تم ہمارے رزق سے حلال اور طیب کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پر گندہ ہے اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ اے میرے پروردگار کہہ کہہ کر دعا کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام اور حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ مکمل طور پر حرام چیزوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لیے دعا کی قبولیت اور اس میں اثر پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ ناپسندیدہ اور ممنوع دعائیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ انسان فطری طور پر جلد باز اور بے صبرا واقع ہوا ہے، اس کا صبر اور اس کی عقل بھی کامل نہیں، اس لیے کبھی اپنی جہالت یا بے صبری سے ایسی دعائیں کر بیٹھتا ہے جو خود اس کے حق، جان و مال یا اولاد کے حق میں بری ہوتی ہیں۔ اس قسم کے تمام دعاؤں سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ دی گئی چند احادیث کو غور سے سنیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، مبادہ ہو سکتا ہے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پھر تمہیں خود اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے۔ موت کی دعا کرنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی سے پیش آنے والی تکلیف کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اس سے زیادہ تفصیل سے دوسری جگہ ارشاد ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ موت کی دعا نہ کرو اور نہ اس کی تمنا رکھو، بس اگر کوئی پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا کرنے پر مجبور ہی ہے، کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا، تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ دعا قبول ہونے کا مطلب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس بات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا بچہ ہم سے کسی چیز کی ضد کرتا ہے اور اپنی فریاد کو وہ اپنے لیے سب سے بہتر خیال کرتا ہے، مگر ہم کبھی نرمی سے اسے سمجھاتے ہیں، کبھی گرمی سے منع کرتے ہیں اور زیادہ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور چیز جو بچے کی منشا حال ہو دلا دیتے ہیں، جو اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دعا مانگنے والوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے کبھی بظاہر وہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، مگر کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو دیکھیے اللہ کا معاملہ بندوں کے بارے میں کیسا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو اور نہ ہی قطع رحمی ہو، رشتے ناطے کا توڑنا، تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو اس نے مانگا وہی چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا آنے والی تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب بات ایسی ہے کہ کوئی دعا بیکار نہیں جاتی تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ خزانے اور کرم و اعانات ہیں۔ حضرت جابر سے نقل کی گئی
جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں کی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، ان دعاؤں کی مد میں بدلے میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں جمع فرمائیں گے، تو بندے کی زبان سے نکلے گا کاش اس کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا بدلہ اب ملتا۔